الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کے لیے. درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ. حضرات، پچھلے جمعۃ المبارک میں عرض کیا تھا کہ اللہ کو پکارو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پکار سنتا بھی ہے، قبول بھی کرتا ہے، جواب بھی دیتا ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ.
پکارنے والے کو چاہیے کہ وہ اللہ کو ہی پکارے اور اللہ پہ ایمان رکھے، لعلہم یرشدون، تاکہ لوگ ہدایت پا جائیں، رہنمائی حاصل کریں۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم انشاءاللہ الرحمن عرض کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اپنے بندوں کی سنتا ہے، لیکن کچھ خوش نصیب لوگ ایسے ہیں کہ جن کی اللہ تعالیٰ بڑی جلدی سنتا ہے۔ کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہیں اللہ کی زمین پر کہ جن کی اللہ بڑی جلدی سنتا ہے۔ کچھ گھڑیاں، کچھ اوقات ایسے ہیں، ویسے تو جس لمحے میں بھی اللہ کو پکارو اللہ سنتا ہے، لیکن کچھ گھڑیاں ایسی ہیں، کچھ اوقات ایسے ہیں، کچھ بابرکت لمحات ایسے ہیں کہ جن لمحات میں، جن اوقات میں، جن گھڑیوں میں بندہ جو بھی مانگتا ہے میرا رب عطا کر دیتا ہے۔ اور آخر میں انشاءاللہ عرض کریں گے کہ کچھ گناہ ایسے انسان کے انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر کہ جتنا مرضی پکارو اللہ تعالیٰ نہیں سنے گا۔ کون سے خوش نصیب ہیں کہ جن کی اللہ تعالیٰ بڑی جلدی سنتا ہے۔ بلا تمہید ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعوت الحاج، حاجی صاحب، حج کرنے والے کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ جو حج کے سفر پہ جا رہے، عمرے کے سفر پہ جا رہے، یہ ایسا مبارک انسان ہے اور ایسا مستجاب ہے کہ اللہ سے جو بھی مانگتا ہے میرا اللہ عطا کر دیتا ہے۔ اسی لیے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو حج پہ جانے والے ہوتے، ان سے درخواست کیا کرتے تھے، میرے بھائی اللہ نے تجھے موقع عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے توفیق بخشی ہے عظیم سفر کی، حج بیت اللہ کی، تو مستجاب ہے، تیری دعا قبول ہے، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھنا، اپنی دعاؤں میں، اپنی التجاؤں میں، اپنی درخواستوں میں جب ہماری یاد آئے، صفا مروہ کی سعی کرتے ہوئے، حجر اسود کا بوسہ دیتے ہوئے، ملتزم کے ساتھ چمٹے ہوئے، بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے، زمزم کا پانی پیتے ہوئے، جہاں اپنے لیے دعا کرے گا ہم گناہگاروں کو بھی یاد رکھنا۔ حج کرنے والے اللہ ان کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ سنن نسائی کی روایت ہے، میرے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 بندے اللہ کا لشکر ہیں، اللہ کا گروہ ہے، اللہ کے مہمان ہیں۔ کہا جی کون سے؟ کل حج کرنے والا یہ رحمان کا مہمان ہے، کہ الغازی غزوہ کرنے والا، جہاد کرنے والا اللہ کا مہمان، المعتمر عمرہ کرنے والا یہ بھی رب العزت کا مہمان ہے۔ اور یہ 3 اتنے خوش نصیب انسان ہیں، اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگتے ہیں، جو بھی مانگتے ہیں میرا اللہ قبول کر کے ان کو عطا کر دیتا ہے۔ اللہ بڑی جلدی قبول کرتا ہے، لیکن یہ خوش نصیب ایسے ہیں حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے، اللہ رب العزت ان کی اور بڑی جلدی قبول کرتا ہے۔ حضرات سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے داماد حضرت صفوان بہت بڑے تابعی ہیں، صحابی رسول کے داماد بنے، صفوان نام ہے رحمہ اللہ تعالی۔ صفوان کا ارادہ بیت اللہ کے حج کا ہے، تو کہا چلو ہم اپنے سسرال سے جا ملتے ہیں، سسرال والوں سے ملاقات کر کے آتا ہوں۔
جس طرح ہمارے ہاں چلتا ہے کسی نے حج پہ جانا ہو، عمرے پہ جانا ہو تو وہ دوست و احباب سے ملتا ہے، رشتہ داروں سے ملتا ہے، علیک سلیک سلام دعا، ان کے لیے دعا، ان سے دعائیں لیتا ہے۔ تو صفوان نے کہا حج کا ارادہ ہے، چلو سسرال جاتے ہیں، ان سے ملتے ہیں۔ وہاں پہ پہنچے تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ گھر پہ موجود نہیں تھے۔ ابو دردہ کی بیوی صفوان کی ساس صاحبہ کہتی ہیں مجھے پتا چلا ہے کہ تیرا حج پہ جانے کا ارادہ ہے۔ کہا اماں جی بالکل حج پہ جانے کا ارادہ ہے۔ کہا پیارے بیٹے ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، تو مستجاب ہے، اللہ تیری دعا جلدی قبول کرے گا، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ گھر سے باہر نکلتے ہیں، رستے میں صحابی رسول ابو دردہ جلیل القدر صحابی رسول ملتے ہیں۔ کہا بیٹے علیک سلیک کے بعد سلام دعا کے بعد ہمیں پتہ چلا ہے تیرا حج پہ جانے کا ارادہ ہے۔ کہا جی بالکل ابو جی حج پہ جانے کا ارادہ ہے۔ کہا جہاں پہ حج پہ جائے گا نا، جب حج پہ جائے گا تو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ آمینہ کے لال نے فرمایا حاجی کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ عمرہ کرنے والا وہ بھی اسی طرح اللہ دعا رد نہیں کرتا۔ الغازی جہاد کرنے والا اللہ دعا رد نہیں کرتا۔ دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا ہو یا مظلوم کی بد دعا ہو اللہ رد نہیں کرتا۔ مظلوم دعا کرے تب بھی اللہ قبول کرتا ہے اور بڑی جلدی قبول کرتا ہے، مظلوم بد دعا کرے اللہ تب بھی بڑی جلدی قبول کرتا ہے۔ اس لیے تو میرے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ بن جبل کو رضی اللہ تعالی عنہ ایک علاقے کا گورنر بنا کے روانہ کیا، کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی اتقی دعوت المظلوم، اے معاذ مظلوم کی بد دعا سے بچنا، لیس بینہ و بین اللہ حجاب، مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے عرش کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی۔ ادھر مظلوم کی آہ نکلتی ہے، مظلوم کی ہاں نکلتی ہے، مظلوم کے زبان سے منہ سے بد دعا نکلتی ہے، اللہ ظالم کا بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ مظلوم بد دعا کرے تب بھی بڑی جلدی قبول ہے، مظلوم دعا کرے تب بھی بڑی جلدی اللہ قبول کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعوت المسافر، مسافر کی دعا، سفر کرتے ہو نا اور دوران سفر اللہ کے بندو دعائیں کیا کرو۔ سفر کے دوران گاڑی میں بیٹھے ہوئے، موٹر سائیکل چلاتے ہوئے، سائیکل چلاتے ہوئے، ہوائی جہاز پہ بیٹھے ہوئے، بحری جہاز پہ بیٹھے ہوئے، کار میں بیٹھے ہوئے، بس پہ بیٹھے ہوئے، اللہ کے بندو دعائیں کیا کرو، دعائیں کیا کرو۔ مسافر کی دعا اللہ بڑی جلدی قبول کرتا ہے۔ اپنے بیٹوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اگر کوئی محتاج ہے، اپنی محتاجگی کے رفع کے لیے اللہ کی قسم سفر میں دعائیں کرے۔ کسی کا بیٹا بیرون ملک جا کے پھنس گیا ہے، اپنے بیٹے کے لیے گاڑی میں بیٹھا دعائیں کرے۔ کوئی کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، اپنی پریشانی کا ازالہ سفر میں اللہ سے کروائے۔ کوئی حضرات اپنی بیٹیوں کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے، سفر میں دعا کرے، دعا کرے۔ جب بندہ سفر میں دعا کرتا ہے میرا اللہ رد نہیں کرتا بلکہ اللہ بڑی جلدی قبول کرتا ہے۔ یہ عذاب اور یہ وبال نہ جانے امت مسلمہ میں کہاں سے آ گیا۔ اللہ اس عذاب سے، اس وبال سے محفوظ فرمائے۔ ہم نے سمجھ لیا کہ سفر نام ہے اس چیز کا کہ بندہ سفر کر رہا ہو، سامنے ننگے گانے چل رہے ہوں، انسان گاڑی پہ بیٹھا ہو، سامنے حضرات گانے چل رہے ہوں، فلمیں چل رہی ہوں، ڈرامے چل رہے ہوں، یہ سفر کا نام ہے۔
یہ سفر کی انجوائمنٹ ہے، یہ سفر کا لطف ہے، یہ سفر کے مزے ہیں۔ اللہ کے نبی نے تو فرمایا السفر قطعۃ من العذاب، سفر عذاب کا ٹکڑا ہے۔ مقصد کے لیے سفر کرو، بلا مقصد سفر نہ کرو، اور دوران سفر اللہ سے دعائیں کرو، اللہ سے التجائیں کرو، اللہ سے درخواستیں کرو، اللہ سے التجائیں اور پکارو اللہ تعالیٰ کو، کیونکہ اللہ بڑی جلدی سنتا ہے۔ لیکن مسافر اتنا خوش نصیب ہے کہ اللہ رب العزت اس کی اور جلدی سنتا ہے۔ سفر ہونا چاہیے کہ انسان دعا کرے، اپنی مشکلات، اپنی مصیبتیں سفر میں اللہ کے سامنے پیش کرو، اللہ قبول کرتا ہے۔ وضو کر کے گاڑی میں بیٹھو اور وضو کر کے سفر شروع کرو۔ حضرات، سفر کے حوادثات سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سفر میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ فردی نماز سفر میں نہیں، سواری میں نہیں، فردی نماز سواری پہ نہیں، لیکن نفلی نماز نبی کریم علیہ السلام سواری پہ ادا کیا کرتے تھے۔ سواری پہ حضرات نفلی نماز کا اہتمام کیا جائے، جہاں پہ میرے پیغمبر کی سنت آمین بالجہر ہے، جہاں پہ میرے پیغمبر کا طریقہ رفع الیدین بھی ہے، پاؤں سے پاؤں ملانا اور کندھے سے کندھا ملانا میرے نبی کی سنت ہے، وہاں پہ سفر میں دعائیں کرنا اور سفر میں نماز نفل کا، سواری پہ نماز نفل کا انتظام و اہتمام کرنا، یہ بھی میرے پیغمبر کی سنت ہے۔ آپ کہیں گے سفر میں رکوع کیسے کرنا ہے؟ سواری پہ رکوع کیسے کرنا ہے؟ سجدہ کیسے کرنا ہے؟ وضو کر کے سواری پہ بیٹھو، جتنا بندہ جھک سکتا ہے جھک لے۔ حضرات، منہ قبلے کی طرف ہوتا ہے ٹھیک ہے، نہیں ہوتا کوئی بات نہیں۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے، اور سواری پہ جس مرضی منہ طرف کر کے تو نماز پڑھے گا اسی طرف تمہیں اللہ کا چہرہ مل جائے گا۔ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ان اللہ واسع علیم۔ قبلہ رخ ہو گیا ٹھیک ہے، نہیں ہوا کوئی عرض نہیں، رکوع ہو گیا ٹھیک ہے، نہیں ہو سکا کوئی عرض نہیں، جتنا جھک سکتا ہے جھک لے، لیکن نماز کی جو دعائیں ہیں وہ پڑھتا جا، الحمدللہ رب العالمین پڑھتا جا، سبحان ربی العظیم کہتا جا، سبحان ربی الاعلیٰ کہتا جا۔ جیسے بھی حضرات ہم نماز میں دعائیں کرتے ہیں وہ دعائیں اسی طرح جاری رکھ، پڑھتا جا، اللہ تیری نماز قبول کر کے تیری مصیبتیں ٹال لے گا۔ سفر میں تو دعا کرنی چاہیے۔ دعوت المسافر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسافر کی دعا اللہ تعالیٰ بڑی جلدی قبول کرتا ہے، حاجی کی دعا اللہ بڑی جلدی قبول کرتا ہے، عمرہ کرنے والے کی دعا اللہ بڑی جلدی قبول کرتا ہے، غزوہ جہاد کرنے والے کی دعا اللہ بڑی جلدی قبول کرتا ہے۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، پھر عرض کر دیتا ہوں، دعوت الوالد للولد، باپ کی دعا بیٹے کے حق میں اللہ بڑی جلدی قبول کرتا ہے۔ باپ کی دعا بیٹے کے حق میں، اولاد کے حق میں اللہ تعالیٰ بڑی جلدی قبول کرتا ہے۔ اپنے ماں باپ سے درخواستیں کر کے ان سے دعائیں کروایا کرو، یہ بھی اللہ تعالیٰ بڑی جلدی قبول کرتا ہے۔ میرے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ کہ جس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے، اللہ کے ذکر سے جس کی زبان تر رہتی ہے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والا، اللہ اس کی دعا بھی رد نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا بھی بڑی جلدی قبول کرتا ہے جس کی زبان کثرت سے اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ حکمران الامام العادل، عادل حکمران، انصاف کرنے والا حکمران، اللہ سے جو بھی مانگتا ہے اللہ قبول کر لیتا ہے۔ عادل حکمران، انصاف کرنے والا حکمران، اللہ کی زمین پر رحمت ہوا کرتا ہے، مستجاب ہوتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، جو مانگتا ہے اللہ عطا کرتا ہے۔ اور ظالم حکمران، جھوٹا حکمران، مکار حکمران،
دوغلا حکمران، بے ایمان حکمران وہ مستجاب نہیں ہوا کرتا، وہ اللہ کا عذاب ہوا کرتا ہے۔ مستجاب کا معنی میں یہ لفظ بار بار بول رہا ہوں اور آگے بھی بولوں گا، مستجاب کا معنی ہے کہ جس کی دعائیں اللہ جلدی قبول کرتا ہے۔ عادل حکمران یہ مستجاب ہوتا ہے، اور ظالم حکمران، جھوٹا حکمران مستجاب نہیں ہوتا، وہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعوت الاخی لاخی، میں بڑے اختصار سے عرض کر رہا ہوں، بڑے اختصار سے عرض کر رہا ہوں، فرمایا دعوت الاخی لاخی بظہر الغیب مستجابہ، اپنے بھائی کے لیے دعا کرنا اس کی غیر موجودگی میں، اس کی عدم موجودگی میں، یہ ایسا عمل ہے کہ یہ دعا بھی اللہ بڑی جلدی قبول کرتا ہے۔ مجھ سے غیبت سن لو اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں غیبتیں کر دوں گا، چغلیاں مجھ سے سن لو اپنے بھائیوں کی غیر موجودگی میں کر دوں گا، ان کے عیب بیان کر لوں گا، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا غیبتیں نہیں کرو غیر موجودگی میں، عدم موجودگی میں حضرات اپنے بھائیوں کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑو، بلکہ ان کے لیے دعائیں کرو۔ یہ بھی دعا ایسی ہے کہ جو اللہ بڑی جلدی قبول کرتا ہے۔ اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرنا، اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرنا تمہیں بتلائیں پتہ کتنا عظیم عمل ہے۔ فرمایا تو اپنے بھائی کے لیے دعا کر رہے، فرشتے تیرے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہ کے نورانی فرشتے تیرے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس مثال کو اس طرح سمجھو کہ بھائی ثناء اللہ صاحب نے وہ میرے وہاں سے دعا کر دے، کہتے یا اللہ حافظ صاحب ہونا نیک بیٹا عطا کر دے، دعا کرتے میرے لیے دعا کرتے، مجھے اگرچہ پتہ کوئی نہیں لیکن ان کا اخلاص ہے، یہ میرے لیے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ حافظ صاحب کو نیک بیٹا عطا کر دے۔ فرشتہ ان کے سر کے قریب کھڑا ہے، یہ جتنی دیر تک میرے لیے دعا کرتے رہیں گے اللہ کا نورانی فرشتہ کہہ رہے آمین آمین آمین، یا اللہ یہ حافظ صاحب کے لیے دعا کر رہے بندہ تیرا، اے اللہ میں فرشتہ تیرا اس کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ اور فرمایا دعا الاخی لاخی بظہر الغیب مستجابہ، جتنی دعائیں اللہ بڑی جلدی قبول کرتا ہے نا، ان تمام میں سے سب سے جلدی قبول ہونے والی وہ دعا ہے جو انسان اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اس کے لیے کرتا ہے۔ اپنے بھائیوں کے لیے دعائیں کیا کرو۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر میں نے پہلے بھی حدیث مبارکہ میں کیا ہے۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ تہجد کے وقت اٹھتے اور اپنے ساتھیوں کے، اپنے دوستوں کے، اپنے رشتہ داروں کے نام لے کے دعائیں کرتے، یا اللہ میرے چچے کو سلامت رکھنا، نام لے کے دعا کرتے، یا اللہ میرے باپ کی سلامتی کرنا، یا اللہ میرے چچے کا بیٹا فلاں مصیبت میں ہے، اے اللہ اس کو مصیبت سے نکال دے، یا اللہ میرے ماموں کا بیٹا اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، اس کی پریشانیاں دور کر دے، یا اللہ میرا فلاں رشتہ دار، میرا فلاں دوست، میرا فلاں پیارا، میرا فلاں عزیز، میرا فلاں محلے دار بیمار ہے، پریشان ہے، نام لے کے دعائیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ صحابی تہجد کے وقت دوستوں کے نام لے رہے ہیں، رشتہ داروں کے نام لے رہے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ پیارے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ آپ اس طرح کیوں کرتے ہو؟ کہا میں نے نبی پاک علیہ السلام سے سنا ہے، آمینہ کے لال نے فرمایا جو اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ کے نورانی فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ مجھے یہ بات پسند ہے، میں لوگوں کے لیے دعائیں کروں، فرشتے میرے لیے دعائیں کریں، میں لوگوں کے لیے دعائیں کروں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے میں کسی کے لیے دعا کر رہا ہوں تو مجھے کیا ملے گا دعا میرا کیا مسئلہ، مینوں کی مصیبت پئی کہ میں لوگوں وہاں سے دعاواں کری جاؤں؟ فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے تیرا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، تیرا اللہ بڑا حکیم ہے، بڑا دنا ہے، تو دوسروں کے لیے دعائیں کرے گا اللہ کے نورانی فرشتے تیرے لیے دعائیں کریں گے۔ دعا الاخی لاخی بظہر الغیب مستجابہ، اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرات دعاؤں کی قبولیت کا طریقہ بتلایا ہے۔ اگر چاہتے ہو نا کہ ہماری دعائیں جلدی قبول ہوں، اگر چاہتے ہو ہماری دعائیں جلدی قبول ہوں، تم دوسروں کے لیے دعا شروع کر دو۔
تم دوسروں کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دو۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی وقت کا بہت بڑا امام ہے، امام احمد بن حنبل جن کی مشہور کتاب ہے مسند احمد۔ حضرات امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں تہجد کے وقت میں اٹھتا ہوں اور تہجد کے وقت اٹھ کر کے 6 پیاروں کے نام لے کے میں دعائیں کرتا ہوں۔ ان میرے 6 پیاروں میں سے ایک میرے استاد امام شافعی بھی ہیں۔ تو بھی اپنے استادوں سے دعائیں کریا کرو، استادوں کے لیے نام لے کے دعائیں کیا کرو۔ اللہ تمہاری دعاؤں کو رائے گاہ نہیں کرے گا۔ جو تو اپنے استاد کے لیے مانگے گا، جو تو اپنے بھائی کے لیے مانگے گا، جو تو اپنے رشتہ دار کے لیے مانگے گا، جو تو اپنے پیارے کے لیے مانگے گا، اللہ کا نورانی فرشتہ تیرے سر کے قریب کھڑا ہو کر کے کہے گا آمین 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 کہے گا، اور ساتھ کہے گا اللہ کا بھی مثلی، یا اللہ جو یہ مانگ رہا ہے اپنے بھائی کے لیے تو اس کو وہی کچھ عطا کر دے۔ یہ دعائیں بڑی جلدی قبول ہوتی ہیں۔ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ان چند خوش نصیبوں کے نام دیے، میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے۔ اب سنیے ذرا کچھ گھڑیاں ہیں دوستو، سمجھنے کی محفل ہے، سمجھنے کی مجلس ہے۔ عام خطابت کی انداز سے ذرا ہٹ کر کے میری ان باتوں کو سمجھیے اور سنیے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ گھڑیاں، کچھ اوقات، کچھ لمحات بتلائے ہیں، جو لمحات، وہ گھڑیاں، وہ اوقات رب کی قسم اتنے مبارک ہیں۔ ان اوقات میں، ان لمحات میں انسان جو بھی مانگتا ہے اللہ عطا کر دیتا ہے۔ اور اپنے معاملات کو ان اوقات میں اللہ کے سامنے پیش کرو، اپنی گھڑیوں، اپنے اوقات کو، اپنے معاملات کو، اپنی پریشانیوں کو ان گھڑیوں میں اللہ کے سامنے پیش کرو۔ اللہ کے نبی جی کون سی گھڑیاں ہیں؟ فرمایا الدعاء بین الاذان والاقامت لا یرد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دعا جو اذان اور اقامت کے درمیان کی جاتی ہے، لا یرد، اللہ رد نہیں کرتا ہے۔ جو دعا اذان اور اقامت کے درمیان، اذان اور اقامت کے درمیان جو 10-15 منٹ کا فاصلہ ہوتا ہے نا، 10-15 منٹ کا جو وقفہ ہوتا ہے، اس دورانیے میں اللہ توفیق بخشے آیا کرو اور آ کر کے دعائیں کیا کرو، اپنی پریشانیاں اللہ کے سامنے پیش کیا کرو، اپنے معاملات اللہ کے سامنے پیش کرو۔ یہ وہ وقت ہے، یہ وہ لمحہ ہے، یہ وہ گھڑی ہے، یہ وہ وقت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا الدعاء بین الاذان والاقامہ لا یرد، اس دورانیے میں جو بھی بندہ مانگتا ہے اللہ عطا کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ، اور میں بڑے ادب سے گزارش کرتا ہوں اپنی ان ماؤں سے کہ حضرات جو اوپر ماشاءاللہ جمعۃ المبارک سے پہلے تشریف لاتی ہیں، بڑی قربانی ہے، بڑی اچھی بات ہے کہ جس رب کی رضا کے لیے تم سب کچھ چھڑا کے جمعۃ المبارک سے گھنٹہ پہلے تشریف لے آئیں، لیکن میری بہنوں، میری ماؤں، آ کر کے وقت ضائع نہ کیا کرو۔ 12:13 سے لے کے 12:30 تک میں 12:13 میں مسجد میں داخل ہوا، 12:30 تک بدستور مسلسل آوازیں آتی رہی۔ نہ اپنا وقت ضائع نہ کرو۔ موتیوں کے سمندر میں ہیرے کی دکان میں، ہیرے کی سونے کی دکان میں آ کر کے بھی کچھ حاصل نہ کر سکو تو یہ بدنصیبی ہے۔ بڑے ادب سے گزارش ہے، آؤ ضرور آؤ، لیکن آ کر کے اس رب کا نام لو، دعائیں کرو، ذکر و اذکار کرو، درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شیطان تو چاہتا یہی ہے کہ کوئی بندہ نیکی کرے ہی نہ، کوئی نیکی کرنے کے لیے مسجد میں آ جائے تو پھر بھی اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسے نیکی کا موقع ہی نہ دیا جائے۔ تو بڑے ادب سے گزارش ہے، آؤ ضرور تشریف لاؤ، وقت سے پہلے آؤ، آ کے اللہ کیا کرو، ذکر و اذکار کیا کرو، دعائیں کیا کرو، مناجات، التجائیں، درخواستیں اللہ کے سامنے پیش کیا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدعاء بین الاذان والاقامت لا یرد، وہ دعا جو اذان اور اقامت کے درمیان کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوران جمعہ ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، ایک گھڑی ایسی ہے
کہ جس گھڑی بندہ جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے میرا اللہ عطا کر دیتا ہے، کہ جس گھڑی میں اللہ کی رحمت پورے جوش پہ ہوتی ہے، بندہ جو بھی مانگتا ہے اللہ عطا کر دیتا ہے۔ یا اللہ شاید کہ یہ وہی گھڑی ہو جو اس وقت گزر رہی ہے، اے اللہ جتنے بیمار ہیں ان سب کو صحت و سلامتی عطا کر دے، اے اللہ جو وفات پا گئے ان کی مغفرت فرما دے، اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے، اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں سے ان کی گردنیں آزاد کر دے، اے اللہ اس ملک کی سلامتی فرما دے، اے اللہ اس ملک کو اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوران جمعہ ایک گھڑی ایسی ہے، اس گھڑی بندہ مومن اللہ سے جو بھی مانگتا ہے، اللہ کی رحمت اتنے جوش پہ ہوتی ہے، اللہ سے جو بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 30 نمبر پر نوٹ کرو، ان گھڑیوں میں سے ایک گھڑی وہ والی ہے، فرمایا سنتان جو اس حدیث مبارکہ میں کہا دو گھڑیاں ایسی ہیں کہ ان دو گھڑیوں میں بندہ جو بھی مانگتا ہے اللہ قبول کر لیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جی وہ کون سی؟ فرمایا ایک جب بارش ہو رہی ہو، جب بارش ہو رہی ہو، یہ بڑے مبارک اوقات ہوتے ہیں جب نزول ہو رہا ہے بارش کا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارش کے نزول کے وقت بندہ جو بھی اللہ سے مانگتا ہے اللہ عطا کر دیتا ہے۔ جب بارش ہو رہی ہو نا اللہ سے دعائیں کیا کرو، اللہ تعالیٰ سے التجائیں کیا کرو، اللہ سے درخواستیں کیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری گھڑی کون سی جو اس حدیث مبارکہ میں کہ بندہ جو بھی اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے، بندہ جو بھی اللہ سے مانگتا ہے اللہ عطا کر دیتا ہے۔ فرمایا عند النداء، اذان کے وقت میرا اللہ اتنا راضی ہوتا ہے، جب اذان ہو رہی ہو میرا اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا راضی ہوتا ہے، اذان کے وقت بندے جو بھی تو مانگے گا اللہ عطا کر دے گا۔ 5ویں نمبر پر نوٹ کرو کون سی گھڑی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جوف اللیل الاخر، رات کا پچھلا پہر اگر اللہ توفیق بخشے، اگر اللہ نصیب کر دے، فجر کی نماز سے پہلے رات کے پچھلے پہر تہجد کے وقت اٹھ کر کے اپنے اللہ سے رو رو کے دعائیں کیا کرو۔ یہ وہ وقت ہے میرے رب کی رحمت پورے عروج پہ ہوتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ کر کے، صحیح البخاری کی روایت ہے، آسمان دنیا پہ آ کر کے آوازیں لگاتے ہیں، اے ہے کوئی بیمار؟ اللہ آسمان دنیا پہ آ کر کے خود آوازیں لگاتے ہیں، ہے کوئی بیمار وہ مجھ سے شفا کا سوال کرے، میں رب الغفور ہوں، میں رؤوف الرحیم ہوں، میں شفاؤں کو عطا کرنے والا ہوں، جسے ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا ہے، جس پہ دوائیاں اثر نہیں کر رہی، جس پہ بڑے بڑے مہنگے علاج اثر نہیں کر رہے، آئے وہ تہجد کے وقت رات کے پچھلے پہر مجھ سے اٹھ کر کے شفا کا سوال کرے، میں ایوب کو شفا عطا کر سکتا ہوں، میں تمہیں بھی شفا دے سکتا ہوں۔ رات کے پچھلے پہر اگر اللہ توفیق بخشے، اللہ نصیب کر دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ گھڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا بڑی جلدی قبول کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح البخاری کہ رات کے پچھلے پہر اللہ آسمان دنیا پہ آ کر کے آوازیں لگاتے ہیں، اور ہے کوئی گناہگار کہ جس کے گناہوں نے زمین و آسمان کے خلا کو بڑھ دیا ہو، جس کے گناہ بڑھے، جس کے ظلم بڑھے، جس کی زیادتیاں بڑھی، آئے چپکے کے ساتھ اٹھ کر کے میرے سامنے آنسو بہائے اور اللہ فرماتے ہیں مجھ سے مانگے، سوال کرے، معافی کا سوال کرے۔ مجھے غافری ذنب کون کہے گا، وقابل توب کون کہے گا، مجھے غفار کون کہے گا، مجھے غفور کون کہے گا، مجھے ستیر و ستار کون کہے گا، مجھے وہاب کون کہے گا، اگر میں تیرے گناہوں کو نیکیوں میں نہ بدلوں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کے مومن بندوں کی راتیں
گزرتی ہیں سجدہ کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے، الذین الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، صبر کرنے والے، فرما برداریاں کرنے والے، خرچ کرنے والے، اور سحری کے وقت اللہ سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگنے والے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ وقت اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو لوٹنے کا وقت ہے، خزانوں کو حاصل کرنے کا وقت ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، مومنوں کی راتیں، نوجوانوں کی راتیں، مسلمان بندوں کی راتیں موبائلوں پہ نہیں، نیٹ پہ نہیں، ایمو پہ نہیں، حضرات ٹک ٹاک پہ نہیں، میسنجر پہ نہیں، بلکہ ان کی راتیں گزرتی ہیں سجدا وقیاما، سجدہ اور قیام کرتے ہوئے، اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ سے ہیرے مانگتے ہیں، اللہ سے جواہرات کا سوال کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ سے التجائیں کرتے ہیں، اللہ سے درخواستیں کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا یہ تو وہ وقت ہے کہ جس وقت میرا اللہ خود کہتا ہے بندے مانگ، میں تجھے عطا کروں گا۔ اور ہے کوئی بے روزگار کہ جس سے حضرات دنیا کی دکانوں سے جواب مل گیا ہو، بے روزگار ہے بیچارہ، رزق کی وجہ سے پریشان ہے، دہاڑیاں نہیں لگ رہی، کام نہیں بن رہا، کاروبار نہیں چل رہا، دیوالیہ ہو چکا ہے، بزنس نہیں چل رہا، ہر کام میں ہر جگہ پہ لاس ہی لاس، نقصان ہی نقصان ہے۔ کہا اٹھ کر کیا میرے بندے، وضو کر کیا درا، میرے سامنے آنسو بہا درا، مجھے رزاق اور رازی کون کہے گا اگر میں تجھے رزق نہ عطا کروں؟ کون کہے گا مجھے رزاق اور کون کہے گا مجھے رازق اگر میں تجھے رزق نہ عطا کروں؟ جوف اللیل آخر، یہ وہ وقت ہے جس وقت اللہ اپنے بندے کی دعا بڑی جلدی قبول کرتا ہے۔ اور حضرات ایک وہ گھڑی جو اس جمعۃ المبارک میں حضرات آخر میں عرض کر دوں، ایک وہ گھڑی جس کے متعلق میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وہ حالت، ایک وہ کیفیت، ایک وہ پوزیشن کہ جب انسان حالت سجدہ میں ہوتا ہے، حالت سجدہ میں اللہ کو اتنا پیارا لگتا ہے، اللہ کو اتنا محبوب لگتا ہے۔ اما السجود فاجتہدوا فی الدعاء، فرمایا حالت سجدہ میں تو جو بھی مانگے گا، جو بھی پکارے گا، اللہ تیری پکار کو قبول کرے گا۔ فقامن ان یستجاب لکم، فرمایا بندے جب تو اپنے ہاتھوں کو زمین پہ لگا لیتا ہے، اپنی پیشانی کو زمین پہ ٹکا لیتا ہے، ناک کی لکیریں نکال رہا ہوتا ہے اور سراپا عاجزی اور انکساری بنا ہوتا ہے، اپنی پشت کو اوپر کیے ہوتا ہے، اپنی کمر کو حضرات اوپر کیے ہوتا ہے، اور سراپا ندامت اور عاجزی اور انکساری کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، اور زبان سے کہہ رہا ہوتا ہے سبحان ربی الاعلی۔ اے اللہ، باہر میں MP بھی تھا، باہر میں MNA بھی تھا، مسجد سے باہر میں چیمہ صاحب بھی تھا، چٹھا صاحب بھی تھا، رانا صاحب بھی تھا، ٹوانا صاحب بھی تھا، جٹ صاحب بھی تھا، بٹ صاحب بھی تھا، ملک صاحب بھی تھا، میئر صاحب بھی تھا، بڑا کچھ تھا باہر، SP تھا، SSP بھی تھا، کمشنر بھی تھا، لیکن تیری ذات کے سامنے میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو بڑا ہی بلند و بالا ہے، میری کیا اوقات ہے، میری کیا حیثیت ہے، میری کیا فضیلت ہے، میری کیا برتری ہے، میں کچھ بھی نہیں، میری تو سنس اپنی نہیں ہے، مجھے تو پانی کے 2 قطرے نہ ملے میں پریشان ہو جاتا ہوں، پانی کے 2 قطرے اندر چلے جائیں، پیشاب کے رستے باہر نہ نکلے میں بے قرار ہو جاتا ہوں، میری اوقات کیا ہے؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، فرمایا جب تیری یہ کیفیت ہوتی ہے نا حالت سجدہ والی، میرے اللہ کو اتنا پیارا لگتا ہے کہ بندے مانگ، اللہ فرماتے بندے مانگ، کیا مانگنا چاہتے ہیں؟ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاسْتَعِذُوا فِي الدُّعَاءِ، میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت سجدہ میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کیا کرو۔ سانو یہی سمجھ لگی ہے کہ جنہیں صرف حالت سجدہ دے اندر نہ 3 بار سبحان ربی اللہ کہنا ہے، اور نہیں بھائی سبحان ربی اللہ 3 دفعہ نہیں، چاہے 300 دفعہ کہہ دو۔ فرائض میں وقت مختصر ہوتا ہے، محدود ہوتا ہے، اس لیے فرائض میں سجدے چھوٹے ہوتے ہیں، نفل و نوافل میں تیری مرضی ہے، چاہے 2 گھنٹے کا سجدہ کر، اگر کچھ نہیں پڑھنا آتا سبحان ربی اللہ تو آتا ہے، یہی پڑھی جائے،
عربی زبان میں جو بھی دعا آتی ہے وہ بندہ کر سکتا ہے حالت سجدہ میں. اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار. اللہ کے نبی علیہ السلام جی عمل بتلائیے. صحابی رسول کہتا ہے جو مجھے اللہ کی جنت میں لے جائے اور مجھے جہنم کی آگ سے دور کر دے. نبی کریم نے فرمایا علیک بکثرت السجود، سجدے زیادہ کیا کر. الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والشجر والجبال والدواب. فرمایا زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے. آسمان بھی، زمین بھی، شمس و قمر بھی، نجوم ستارے بھی، اور پہاڑ بھی، درخت بھی، دریا بھی، اور تمام مخلوقات اللہ کو سجدہ کرتی ہیں. لیکن انسان جب تو اللہ کو سجدہ کرتا ہے نا، اللہ کو اتنا پیارا لگتا ہے، اتنا محبوب لگتا ہے. میرا اللہ کہتا ہے بندے مانگ، تو مانگتا جائے گا، عرش والا رب تجھے عطا کرتا چلا جائے گا. یہ وہ گھڑی ہے حالت سجدہ میں نا اپنی اللہ سے دعائیں کیا کرو. حالت سجدہ میں اپنے الجھے ہوئے کام، اپنے بکھرے ہوئے کام، اپنے پھنسے ہوئے کام، اپنے مشکل والے کام، جس کی جو پریشانی ہے وہ حالت سجدہ میں اپنے رب کے سامنے پیش کرے. دوستو میرا اللہ قبول کرنے والا ہے. اور آخر میں عرض کر دوں، کچھ لوگ ایسے ہیں وہ جتنی مرضی دعا کریں، یہ مجموعی طور پر ہم پہ عذاب مسلط ہے، وہ جتنی مرضی دعا کریں اللہ ان کی دعا کو قبول نہیں کرتا. کیوں قبول نہیں کرتا؟ میرے اللہ نے تو فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنتا بھی ہوں، جواب بھی دیتا ہوں. اللہ جی قبول کیوں نہیں کرتے ان کی دعا؟ ان کی کچھ خرابیاں ایسی ہیں، ان کے کچھ گناہ ایسے ہیں، ان کی کچھ غلطیاں ایسی ہیں کہ جن غلطیوں نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام کھانے والا، صحیح مسلم کی روایت، قبضہ گروپ، ظالم، ظلم کرنے والا، ٹیکس لینے والا، ظلم کرنے والا، حرام کھانے والا، بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے کہے یا اللہ میں اپنا علاقہ چھوڑ کے آیا، تیرے در پہ آیا ہوں. اللہ فرماتے ہیں تیرا کھانا حرام کا، تیرا پینا حرام کا، تیرا پہننا حرام کا، بتلا میں تیری دعا کیسے قبول کروں؟ اگر میری کمائی حرام کی ہے، سود کی ہے، رشوت کی ہے، ٹیکس کی ہے، تو پھر مجھے اللہ پہ گلہ نہیں کرنا چاہیے کہ میری دعا قبول کیوں نہیں ہو. پھر مجھے اپنی اصلاح کرنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پکیزہ کمائی قبول کرتا ہے. دوسرے نمبر پر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیا جائے گا، برائی سے منع کرنا چھوڑ دیا جائے گا، اور جتنے کوئی لگائے رہیں گے بھائی. کسی کو چھیڑو نہیں اور اپنے آپ کو چھوڑو نہیں، کسی کو چھیڑو نہیں، اپنے آپ کو چھوڑو نہیں. جہاں پہ کوئی لگائے اور جناب لگا رہنے دو، بس ٹھیک ہے، جتنے کوئی لگا صحیح لگ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سوچ لوگوں کی یہ ہو جائے گی نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیا جائے گا، برائی سے منع کرنا چھوڑ دیا جائے گا، اللہ تم پہ عذاب مسلط کرے گا. تم دعائیں کرو گے، اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا. طاق راتوں میں کرو گے، رمضان میں کرو گے، افطاری کے وقت کرو گے، تہجد کے وقت کرو گے، لیکن اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا. امام ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ تعالی وقت کا بہت بڑا امام اور اولیاء اللہ میں سے بہت بڑا نام ہے. امام ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ تعالی بازار میں گئے، لوگوں نے گھیر لیا ان کو. لوگ کہتے ہیں پیارے ابراہیم رحمہ اللہ تعالی اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ ہماری دعائیں قبول نہیں کر رہا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. امام ابراہیم کہتے ہیں رحمہ اللہ تعالی تمہارے اندر 10 برائیاں ایسی ہیں، 10 گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے تمہارے دل کو مردہ کر دیا ہے، اللہ سے مانگو گے اللہ نہیں قبول کرے گا. کہا کون سی برائیاں ہیں؟ کہا عرفتم اللہ، اللہ کو پہچانتے ہو لیکن فلم تؤدوا حقا، اللہ کا حق نہیں ادا کرتے. کہتی ہو اللہ مشکل کشا ہے، کہتے ہو اللہ حاجت روا ہے، لیکن اللہ کی عبادت کوئی نہیں کرتے. زعمتم انکم تحبون رسول اللہ، دعویٰ کرتے ہو ہمیں آمینہ کے لال سے محبت ہے، وترکتم سنت، مخالفت کی باری آتی ہے نبی کی سنت کی مخالفت کرتے ہو.
قرأتم کتاب اللہ، میں بڑے اختصار سے عرض کر رہا ہوں، اللہ کی کتاب پڑھتے ہو، وَلَمْ تَعْمَلُوا بِهِ، اس پہ عمل نہیں کرتے، اَقَلْتُمْ نِعَمَ اللہ، اللہ کی نعمتیں کھاتے ہو لیکن اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں ادا کرتے۔ قُلْتُمْ ان الشیطان عدو لکم، کہتے ہو شیطان ہمارا دشمن ہے، شیطان کو گالیاں بھی دیتے ہو، برا بلا بھی کہتے ہو، لیکن ووافقتموہ ولم تخالفوہ، موافقت بھی اسی کی کرتے ہو اور اس کی مخالفت نہیں کرتے۔ کہتے ہو ان النار حق، توبہ توبہ توبہ، جہنم سے بڑا ڈر لگتا ہے، کہتے ہو مانتے ہو، لیکن جہنم سے بچنے کے لیے نیک عمل کیا تم نے کیا؟ کہتے ہو ان الجنت حق، جنت بڑی پیاری، بڑی لذیذ، بڑی مزیدار، یہ صرف باتوں باتوں میں ہی ہے۔ جنت میں جانے کے لیے تمہارے پاس نماز کے پاس کس کے پاس ہے؟ نماز کس کے پاس ہے؟ روزہ کس کے پاس ہے؟ حج کس کے پاس ہے؟ کہتے ہو جنت بڑی پیاری ہے، جنت میں جانے کے لیے تم نے نیک عمل کیا کیا؟ صبح اٹھتے ہو انتبہتم من النوم، صبح اٹھتے ہو نیند سے، لوگوں کی عیبوں کے پیچھے پڑ جاتے ہو، اپنی عیبوں کو بھول جاتے ہو۔ دفنتم موتاکم، مردوں کو دفن کرتے ہو، ولم تعتبروا بها، ان مردوں کی تدفین سے ذرہ برابر بھی عبرت حاصل نہیں کرتے۔ مردوں کو دفن کر کے پھر اسی طرح معاملات، اسی طرح سب کچھ چلتا ہے، کیا عبرت حاصل کی ہے؟ کیا عبرت نہیں حاصل کرتے۔ ان چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل کو مردہ کر دیا ہے، اور ایسے دلوں کی اللہ دعائیں قبول نہیں کرتا۔ کچھ چیزیں حضرات میں نے عرض کی ہیں، اللہ بڑی جلدی قبول کرتا ہے دعائیں، کچھ خوش نصیبوں کی میں نے عرض کر دی ہے، کچھ گھڑیاں ایسی ہیں کہ جن میں اللہ بڑی جلدی سنتا ہے، ان گھڑیوں کا بھی ذکر کر دیا ہے، اور جن کوتاہیوں کی وجہ سے اللہ اپنے بندے سے نظر رحمت پھیر لیتا ہے، اللہ ان کوتاہیوں سے، ان خرابیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ یا اللہ ہم گناہگار تیرے بندے، تیرے خطا کار بندے، تیرے سیاہکار بندے، لیکن تیرے ہی در کے منگتے ہیں، اے اللہ ہم سے اپنی رحمت نہ پھیرنا، اللہ ہمیں اپنی رحمتوں میں جگہ عطا فرما، اللہ ہمیں اپنی رحمتوں سے بے نیاز کر دے، مالا مال کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔